بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو قواعد و انشاء کا پیج نمبر 57، جس میں ہم پڑھیں گے محاورات۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پیج نمبر 57 پہ جو پہلا محاورہ ہے وہ ہے قدم رنجہ فرمانا، جس کا مفہوم ہے تشریف لانا۔ آپ جب بھی لاہور آئیں ہمارے یہاں ضرور قدم رنجہ فرمائیں۔ اگلا محاورہ کافور ہونا کا مفہوم ہے غائب ہو جانا۔ یہ تیل گرم کر کے مل لیجئے، درد ابھی کافور ہو جائے گا۔ کاغذی گھوڑے دوڑانا کا مفہوم ہے بہت خط کتابت کرنا۔ ہمارے دادا ابو سرکاری امور حل کرانے کے سلسلے میں کاغذی گھوڑے دوڑانے کے بہت شوقین تھے۔ کان کھڑے ہونا کا مفہوم ہے چوکنا ہونا۔ بچے کے منہ سے مرزا غالب کے اشعار سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ گل کھلانا کا مفہوم ہے عجیب کام کرنا۔ باپ تو بہت شریف تھا مگر بیٹا آئے دن کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاتا رہتا ہے۔ گھوڑے بیچ کر سونا کا مفہوم ہے بے فکری سے سونا۔ جوانی میں ہم بھی گھوڑے بیچ کر سویا کرتے تھے۔ گھی کے چراغ چلانا صحیح ہے، گھی کے چراغ جلانا، خوشیاں منانا اس کا مفہوم ہے۔ ملک میں امن و امان ہوا تو لوگوں نے گھی کے چراغ جلائے۔ یہاں پہ اس کی املا جو ہے وہ غلط لکھی ہوئی ہے، پرنٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ گھی کے چراغ جلانا ہوتا ہے، چلانا نہیں ہوتا۔ لٹو ہونا کا مفہوم ہے فریفتہ ہونا۔ دنیا کی چند روزہ دلکشی پر لٹو ہونا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ماتھا ٹھنکنا بہت سے برے آثار ظاہر ہونا۔ ماتھا ٹھنکنا بہت سے برے آثار ظاہر ہونا، اسے یہاں دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ کوئی نیا گل ضرور کھلنے والا ہے۔ مسے بھیگنا جوانی کا آغاز ہونا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، مسیں بھیگ رہی تھیں کہ موت کا پیغام آ گیا۔ منہ دیکھتے رہ جانا، حیران رہ جانا، بھیڑیا چرواہے کے سامنے میمنہ اٹھا کر لے گیا اور چرواہا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اگلا محاورہ ہے منہ کی کھانا۔ عزیز طلبہ، منہ کی کھانا، شکست کھانا۔ میدان جنگ میں دشمن نے منہ کی کھائی اور اسے میدان سے بھاگتے ہی بنی۔ مٹھی گرم کرنا کا مفہوم ہے رشوت دینا۔ ہمارے یہاں پولیس کا بہت برا حال ہے، کوئی کام مٹھی گرم کیے بغیر نہیں ہوتا۔ موم کی ناک ہونا، غیر مستقل مزاج ہونا۔ موم کی ناک ہونا کا مفہوم ہے غیر مستقل مزاج ہونا۔ یہ افسر موم کی ناک ہے، جو ماتحت بھی جاتا ہے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ منہ میں پانی بھر آنا کا مفہوم ہے جی للچانا۔ حلوائی کی دکان پر تازہ تازہ مٹھائی دیکھ کر اسلم کے منہ میں پانی بھر آیا۔ 9-2-11 ہونا، رفو چکر ہونا۔ 9-2-11 ہونا کا مفہوم ہے رفو چکر ہونا۔ ڈاکو قافلے کو لوٹ کر 9-2-11 ہو گئے۔ وبالِ جان ہونا کا مفہوم ہے مصیبت کا باعث ہونا۔ بری صحبت میں پڑنے کے باعث دونوں لڑکے والدین کے لیے وبالِ جان بنے ہوئے ہیں۔ وقت کاٹنا کا مفہوم ہے وقت گزارنا۔ امیری ہو یا غریبی، بہرحال وقت کاٹنا پڑتا ہے۔ وارے نیارے ہونے کا مفہوم ہے خوب فائدہ اٹھانا۔ وارے نیارے ہونا، خوب فائدہ اٹھانا۔ ان دنوں تجارت پیشہ لوگوں کے وارے نیارے ہیں۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ ہاتھ بٹانا کا مفہوم مدد کرنا، گھر آ کر امی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ ہوا دینا کا مفہوم ہے اکسانا، وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، تم معاملے کو مزید ہوا دے رہے ہو۔
ہاتھوں کے طوطے اڑنا، حواس باختہ ہونا۔ ماں نے بچے کے گم ہو جانے کی خبر سنی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا کا مفہوم ہے حواس باختہ ہونا۔ ماں نے بچے کے گم ہو جانے کی خبر سنی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو عزیز طلبہ یہ پیج نمبر جو ہے وہ ہمارا 57 تھا، اور 58 پر جو ہے وہ چند محاورے ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ 58 پہ پہلا محاورہ حواس سے باتیں کرنا کا مفہوم ہوا بہت تیز ہونا۔ کوچوان نے چابک دکھایا تو گھوڑا حواس سے باتیں کرنے لگا۔ ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا کا مفہوم کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ بیچارے اسلم نے ملازمت کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ یکجان دو قالب ہونا کا مفہوم ہے نہایت گہرے دوست ہونا۔ حامد اور محمود آپس میں یکجان دو قالب ہیں۔ یاد اللہ ہونا، جان کا مفہوم جان پہچان یا واقفیت ہونا، میرا اس سے آج کا تعلق نہیں، بہت پرانی یاد اللہ ہے۔ آخری جو یہاں پر جو محاورہ ہے عزیز طلبہ پیج نمبر 58 پہ وہ ہے ید طولہ رکھنا، مکمل مہارت ہونا۔ ید طولہ رکھنا کا مفہوم مکمل مہارت ہونا۔ حکیم محمد سعید طبی امور میں ید طولہ رکھتے تھے۔ حکیم محمد سعید طبی امور میں مکمل ید طولہ رکھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہمارے جو اردو قواعد و انشاء کے محاورات ہیں وہ یہاں پر ہوئے مکمل۔ محاورات کو سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت ہو، مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا اس میں کہیں پر آپ کو ابہام نظر آئے تو وہ آپ کومنٹس میں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔